بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم قادر ہیں ایک سرکش بادشاہ جو اپنی عبادت کرواتا تھا اور خود کو خدا کہتا تھا، اس کی پوری سلطنت، اس کے لوگ، اس کی پوری فوجی طاقت سب اس بات پہ لگ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ میں جلا دیا جائے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بڑی تدبیر کی، بڑی عقل دوڑائی اور بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہیں خسارے میں ڈال دیا. وہ ساری کوشش ان کی رائے گاہ میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھی سلامتی کا سبب بن گئی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ان ظالموں کی اس زمین سے نکال کر نجات عطا فرما کر إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف ہم لے گئے. یہ آج کل جہاں عراق ہے یہاں نمرود کی سلطنت تھی، اور یہ فلسطین وغیرہ ملک شام میں آتے تھے. تو حضرت ہجرت فرما کر لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام کو چلے گئے. ایسی زمین جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. بہت سے انبیاء وہاں پیدا ہوئے، بہت سے انبیاء کا وہاں وصال ہوا. بیت المقدس جیسی عظیم مسجد وہاں ہے جو بڑا عرصہ قبلہ رہی اقوام عالم کا، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر لمحہ ہوتا ہے، اور اس کے باطنی فوائد بھی دنیا کو پہنچتے ہیں، اور ظاہراً بھی آباد زمین ہے. طرح طرح کے میوہ طرح طرح کے پھل سبزیاں، طرح طرح کی دوائیں اور جڑی بوٹیاں، طرح طرح کے قیمتی پتھر، طرح طرح کی اور نعمتیں، زیر زمین کی دولت، تیل وغیرہ. تو فرمایا جہانوں کو
ایک دنیا کو اس کی ظاہری بھی اور باطنی نعمتیں بھی پہنچتی ہیں، روئے زمین کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو بد نصیبی یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے بندوں کی قدر نہ کی جائے تو اللہ ان کی صحبت سے محروم کر دیتے، یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہوتی ہے۔ بندہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے تو چند لمحے جو ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کر رہے تھے تو اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو جس طرح ہم کھانے پینے کی جستجو میں رہتے ہیں، ان کی غذائی ذکر الہی ہے، وہ اس کی جستجو میں رہتے ہیں کہ کہاں کوئی ذکر کر رہا ہے، جہاں ذکر ہو رہا ہو وہاں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے، ایک دوسرے کو، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ یہاں آؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں ہے کہ وہ فرشتے جمع ہوتے رہے، ان لوگوں نے دیر تک ذکر کیا، جو پیچھے آتے وہ اگلوں کے اوپر سے سر نکال کے دیکھتے، حتیٰ کہ آسمانوں تک پہنچ گئے۔ ذکر کے بعد دعا ہوئی، فارغ ہو کر چلے تو ارشاد باری ہوا، بھئی بتاؤ کہاں تھے، کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اس سے بخشش کے طلبگار تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو میں نے انہیں بخش دیا۔ تو فرماتے ہیں کوئی فرشتہ ان میں سے یا کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ذکر کی نیت سے آئے تھے وہ تو بخشے گئے، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ان ذکر کرنے والوں سے کوئی کام تھا تو اپنے کام کی غرض سے آئے، اب وہ چونکہ مصروف تھے تو وہ بھی اتنی دیر ساتھ بیٹھ گئے کہ فارغ ہوں گے تو بات کریں گے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو بھی بخش دیا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا۔ اگر یہ حال اہل اللہ کا ہے تو انبیاء کی عظمت کا کیا مقام ہوگا؟ ذاکرین اور اللہ کرنے والے اور صوفیاء اور ولی اللہ تو نبی کی قدموں کی خاک ہوتے۔ تو اگر یہ عظمت اہل اللہ کو اور اللہ کرنے والوں کو اور ذاکرین کو حاصل ہے تو انبیاء کی عظمت کا کیا عالم ہو؟ اہل مکہ نے بڑی کوشش کی، بڑی زور لگائے، بڑی تدبیریں کی، حضور سے جان چھڑائی جائے، حضور کو قتل کر دیا جائے، حضور کو قید کر دیا جائے، بالآخر قتل ہی کا فیصلہ، شہید کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اللہ کریم نے ہجرت کا حکم دے دیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ صاحب جذب القلوب الی دیار المحبوب لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں بیت اللہ شریف۔ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ ایک مکان میں ایک آدمی رہتا ہے تو اس کی اہمیت عمومی ہے، اسی میں کوئی وزیر آ کر رہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور ہو جاتی ہے، وزیر اعظم یا صدر اس میں رہتا ہے تو پھر وہ ایک خاص مکان ہو جاتا ہے۔ تو مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور قبلہ ہے سارے کائنات کے لیے، اور اس کی عظمت سارے روئے زمین سے وہ ٹکڑا جو ان دیواروں کے اندر ہے بیت اللہ شریف کا، یہ سب سے عظمت اس کی زیادہ ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کی وہ زمین
جس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جو وجود عالی سے مس ہو رہی ہے وہ بیت اللہ سے افضل۔ مکے والے اگر ایمان نہیں لا رہے تھے تو حضور کو ایذا دینے، قتل کرنے، شہر سے نکالنے کی سازشیں نہ کرتے۔ تو جس شہر میں بیت اللہ تھا وہیں روضہ اطہر بھی ہوتا تو کیا بات ہوتی۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنی بڑی تدبیریں لڑائیں، نتیجہ کیا ہوا کہ مقام عظمت رسالت مدینہ منورہ کو نظر، انہوں نے کہا حضور آئیے تشریف لائیے، ہم حاضر ہیں۔ وہ عظمت اللہ نے انہیں عطا کر دی۔ تو فرمایا نمرود نے تو بڑی کوشش کی، لیکن نمرود اور نمرود کا زیر نگیں علاقہ ان کی برکات سے محروم ہو۔ ان کا تو کچھ نہ بگڑا، لیکن آگ میں پھینکنے والے اور قتل کرنے والوں کے ارادے بھی ناکام ہوئے، بگاڑ بھی کچھ نہ سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سلطنت ان کی برکات سے محروم ہو گئی، اور ہم نے انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں پہلے ہی برکات الہی کا ظہور ہو رہا تھا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، مادی برکات بھی تھیں اور روحانی بھی، اور آج تک وہ روحانی برکات کا بھی مرکز ہے اور مادی برکات کا بھی، مادی نعمتوں کا بھی۔ اور پھر ان کو ہم نے اتنے انعامات عطا فرمائے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جو پھر نبی تھا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اس سے بڑھ کر انعام یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے اور پھر اللہ کے نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام عطا ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور پھر ان کی نسل میں دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ساری نبوت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی چلتی رہی، بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی نسل میں چلتی رہی۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت بنی اسرائیل میں چلتی رہی، وہ بھی نسل ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یعقوب علیہ السلام سے چلی، اسحاق علیہ السلام سے چلی، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں آ کر پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو بادشاہ نے بگاڑا کیا ان کا؟ یعنی وہ تو قیامت تک کے لیے، کائنات کے لیے ہدایت کا سبب بن گئے، اور ان کی نسل قیامت تک کے لیے نبوت سے نوازی گئی اور کائنات کے امام ٹھہرے، دنیا و آخرت میں سربلند ہو گئے، ان کا دامن پکڑنے والے بھی عند اللہ مقبول ہو گئے۔ تو نمرود نے ان کا کیا بگاڑا؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو اعلیٰ درجے کا نیک بنا دیا۔ نیک بننا اور ہے، نیک بنایا جانا اور ہے۔ قرآن کریم یہاں جو نقطہ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے ان کو نیک بنا دیا۔ ایک ہوتا ہے نیک بننا، ہم اپنی طرف سے نیکی کرتے بھی ہیں، نیک نظر آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں لوگ ہمیں نیک سمجھیں، یہ اور شے ہے۔
اس میں بڑے خطرات بھی ہیں، اس میں بڑے دھوکے بھی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک ہیں، میں نیک ہوں، ہو سکتا ہے پس دیوار ہم نیک نہ ہوں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہر بھی نیک ہوں، پس دیوار بھی نیک ہوں، جلوت میں بھی نیک ہوں، خلوت میں بھی نیک ہوں، لیکن دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں تو ساری حقارت گئی۔ تو یہ شعبہ ہے خود کو نیک بنانے کا، نیک بننے کا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں تھا، ان سب کو ہم نے نیک بنایا۔ اب جسے اللہ نیک بناتا ہے اسے توفیق عمل بھی ارزاں کرتا ہے، خلوص بھی ارزاں کرتا ہے، اور اپنی مخلوق کا مقتدا بنا دیتا ہے۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، دیکھ دیکھ کر مرتے ہیں، اور مر کر بھی زندگی پا جاتے ہیں۔ مر کر فنا نہیں ہوتے، مر کر بھی حیات جاویداں پا جاتے ہیں۔ فنا تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دروازے سے سب کو گزرنا ہوتا ہے، یا جنت میں یا دوزخ میں سارے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ تو قبر میں بند کر کے آ جاتے ہو، صاحب قبر کے لیے یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے نیک بنایا۔ اب بندے کا اپنی طرف سے بننا بالکل اور شے ہے، اللہ کریم کا بنا دینا، وہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی شائبہ نہیں، کوئی نقص نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو مقتدا بنا دیا، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیا۔ ایک شخص ہوتا ہے، امیر بھی ہو تو خود زندہ رہتا ہے، اپنی غذا کا اہتمام۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس کے لنگر پہ ایک کائنات بستی ہو، اب اس کا کیا مقابلہ۔ تو فرمایا ہم نے صرف انہیں یہ نہیں بنایا کہ وہ خود ہی نیک تھے، امام بنا دیا مخلوق کا، نیکیاں بانٹنے والے بنا دیے، امام الہدا بنا دیے، لوگوں کو بھی نیکیاں تقسیم کرنے والے تھے۔ کائنات کی قومیں، امتیں، جس نے ان کا دامن پکڑا وہ نیک ہوتا چلا گیا۔ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، ہدایت دیا کرتے، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اچھے نظریے، اچھے عقیدے، اچھے عمل کی طرف رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے بذریعہ وحی ان کو سارے نیک کام بتا دیے، بھلے کام بتا دیے، جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے والے کام ہیں، وہ سارے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیے، اور وہ لوگوں کو وہی تلقین کیا کرتے تھے اور ان کو ہدایت کیا کرتے تھے، رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، زندگی کے کاروبار، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، تعلیم و تعلم، زندگی کے سارے شعبوں میں ہم نے ان کو بھلائی کا راستہ بتایا، نیکی کا راستہ۔ پھر وحی کے ذریعے انہیں اپنی ملاقات کا موقع بتا دیا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے انہیں بتا دیا کہ فلاں فلاں وقت باوضو قبلہ رو ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جایا۔ اس سے الگ سے انعام کے طور پر ارشاد ہو، ساری نیکیاں بتائیں، ساری نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ کریم کی خوشنودی پانے کے لیے کی، لیکن براہ راست اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف گفتگو حاصل کرنا، فرمایا یہ نعمت ہی الگ ہے۔ نیکیاں نیکیاں ہیں، لیکن صلاۃ تو ایک الگ انعام ہے بھائی۔
آپ ایک عمل کرتے ہیں کہ میرا پروردگار اس عمل کو میری طرف سے دیکھ کر خوش ہوگا، راضی ہوگا، مجھ پر رحم فرمائے گا، میری خطائیں بخش دے گا، مجھے اس کا نیک اجر دے گا، لیکن خود پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو کر اپنی گزارشات روبرو پیش کرنا وہ تو بات ہی ہے۔ انہیں فرمایا ہم نے وحی کے ذریعے انہیں ملاقات کے اوقات بتا دیے اور ملاقات کی ترتیب بتا دی اور ملاقات میں باتیں کیا کرنی ہے وہ بھی سکھا دی۔ یہ نہ ہو کہ 100 بندے کھڑے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہو، کوئی شور مچا رہا ہو، کوئی ایک بھگدڑ سی مک جائے، کوئی پانی مانگ رہا ہے، کوئی روٹی مانگ رہا ہے، کوئی چائے، ایسا نہیں۔ ہم نے الفاظ تک سکھا دیے کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دہراتے جاؤ اور انعامات پہ انعامات پاتے چلے۔ بلکہ ایسی ترتیب بنائی کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، ایک امام ہے، وہ تم سب کی طرف سے بات کر رہا ہے تو کھڑے ہو کر آرام سے تائید میں کھڑے رہو۔ بات کھپ ڈالنے، تم دینے کچھ نہیں آئے ہو، تم لینے آئے، تم دامن دراز کرو، کھپ نہ ڈالو، دامن دراز کرو، کتنا سمیٹ سکتے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، جتنا مزہ، جتنی حضوری نماز میں ہے، اسی طرح کا ایک الگ کیف زکوٰۃ میں ہے۔ زکوٰۃ کیوں دے بھائی بندہ؟ اللہ فرماتے ہیں سارا رزق تجھے میں نے دیا، کچھ بندوں کو زیادہ دیا ہے، کچھ کو کم دے دیا ہے۔ زیادہ والوں کی آزمائش اس زیادہ رزق میں ہے، کم والوں کی آزمائش اس افلاس اور تنگی میں ہے، لیکن ان کم والوں کا کچھ حصہ میں نے تمہارے پاس رکھ دیا ہے جن کے پاس زیادہ ہے۔ تو تمہارے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے تو دے دو نا غریب کو میرے نام پر، میں نے تمہیں 100 دیا، تم مجھے 2.5 واپس کر دو۔ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تمہارا میری رضاکی پہ یقین ہے، تم سمجھتے ہو یہ تو میں نے خود کمایا، کیوں دوں؟ بندہ سمجھتا ہے میری کمائی ہے، میری محنت کا پیسہ ہے، میں کیوں دوں؟ تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا نا۔ اللہ سے جو تعلق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس کو رزاق مانا ہی نہیں۔ تو سجدے کس کو کر رہا ہے، نمازیں کس کی پڑھ رہا ہے، تسبیحات کس کی ہیں، پڑھتا رہے، کیا فائدہ ہوگا ان کا؟ اب یہ نہ سمجھا جائے میری بات سے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نمازیں بھی چھوڑ دے، یہ نہیں، جو نمازیں پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا وہ زکوٰۃ بھی دے، نمازیں نہ چھوڑے، زکوٰۃ دینا شروع کرے۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، یہ بڑا ایک سوال پیدا ہوا تھا ایک دفعہ متحدہ ہندوستان میں، اور بڑے بڑے علماء نے اس پہ رائے دی تھی کہ لوگ رشوت لے لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، سرکاری پیسہ مار لیتے ہیں، اب ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، تو زکوٰۃ کیا اس حلال کمائی پہ ہوگی یا رشوت والے پہ بھی دیں گے، یا جو سرکاری حساب کے حساب سے مار لیا اس پہ بھی دیں گے، جو چوری کر لی اس پہ بھی دیں گے؟ تو وہاں علماء کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ چوری کی تو الگ محکمہ اس کی پڑتال کرے، رشوت لی تو الگ محکمہ اس کا محاسبہ کرے، ڈاکہ ڈالا ہے تو الگ محکمہ ہے وہ اس کا محاسبہ کرے، سزا دے۔ زکوٰۃ کا اس سے تعلق، زکوٰۃ کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے 2.5% دے۔ اب یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ اللہ کے دیے حلال رزق سے 2.5% دیا ہے یا چوری ڈاکے سے 2.5% دیا ہے، وہ حساب اللہ کر لے گا۔
تو شاید ہم اس لیے بھی زکوٰۃ نہیں دیتے کہ مال تو ہمارے پاس حلال ہوتا نہیں، ہم کہتے ہیں چھپایا ہوا ہے، اسے اللہ سے بھی چھپائے رکھو۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ عند اللہ تو مال کے تزکیے کا سبب بنتی ہے، چوری رشوت اور حرام کا پیسہ جمع کرنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ پھر اس سے زکوٰۃ کس منہ سے دوں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ چوری اور رشوت کے پیسے سے دے رہا ہوں۔ سو ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا طریقہ وہی فرمایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ لوگ تھے ہی ہماری عبادت کرنے والے، بڑے مزے کے لوگ۔ انہیں عبادت جو ہے وہ غذا دوا سے زیادہ مزیدار لگتی، بھوک فاقہ برداشت کر لیتے تھے، نماز کو قضا کرنا برداشت نہیں کرتے، پیاس برداشت کر لیتے تھے لیکن وقت پر سجدہ کرنا برداشت نہیں کرتے تھے، اسے نہیں چھوڑتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، مومن کا ہر وہ کام وہ جو شریعت کے مطابق کرتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کا نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کا دیا۔ حلال کمانے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو حلال کمانا عبادت ہو گیا۔ حلال اور طیب کھانے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو کھانا پینا بھی عبادت ہو گیا۔ سو جب اطاعت الہی میں سوتے بھی ہیں تو وہ بھی عبادت شمار ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنے کام پہ لگ، لیکن اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے اسے کہ وقت ہوگا نماز پڑھوں گا۔ زور پڑتا ہے تو پھر کام پہ لگ جاتا ہے، کھانا کھا کے سو جاتا ہے، لیکن فکر ہوتی ہے کہ عصر ہوگی تو نماز پڑھوں گا۔ عصر ادا کرتا ہے تو مغرب کی فکر ہوتی ہے، مغرب ادا کرتا ہے تو عشاء کی فکر ہوتی ہے، عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو تمنا ہوتی ہے، دعا کر کے سوتا ہے اللہ فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، آنکھ کھل جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دائم الصلاۃ رکھتا ہے، ہمیشہ جیسے نماز ہی پڑھتا رہا۔ اجر اسے ایسے عطا فرماتا ہے جیسے وہ رات دن نماز ہی میں کھڑا رہا۔ تو ہر کام جو اتباع شریعت میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ سارا عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہر کام وہ میری اطاعت میں کرتے تھے، وہ حقیقتاً میرے عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، اب آپ کو لوط علیہ السلام کی بات بتائیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑا، حکومت کے ارکان، خاندان کے ارکان، ساری ریاست، ساری سلطنت ان کے خلاف تھی، لیکن انہوں نے ان کا دامن نہ چھوڑا۔ آتینا حکما و علما، ہم نے انہیں بھی حکمت اور علوم کے خزانے عطا کر دیے، انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا اور انہیں بھی علوم کے خزانے عطا کر دیے۔ کیا کچھ ہے اس دامن میں، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو کیا کچھ ہے اس دامن میں، دامن ہاتھ میں آئے تو۔ دامان پیغمبر انہوں نے نہ چھوڑا، ہم نے انہیں پیغمبری دے دی۔ اللہ کی عطا کی کیا بات۔ لوط علیہ السلام نے جب پوری سلطنت و ریاست ان کے خلاف تھی، ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ ملک چھوڑ کر مہاجر بن گئے، انہوں نے ساتھ نہ چھوڑا۔ ہر حال میں، ہر جگہ ان کے ساتھ بطور خادم رہے۔ فرمایا ہماری عطا کا کیا ہے، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت بھی دے دی، علم بھی دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور جب انہیں نبوت ہوئی تو جس قوم میں اور جن شہروں میں وہ رہتے تھے، ان کے رہنے والے بڑے خبیث کام کرتے تھے۔ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ،
بہت سے خبیث کام کرتے تھے۔ روح المعانی میں بہت سے لکھے گئے ہیں ان کے کام، جن میں شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، اس طرح کے یہ تاش واش کھیلتے تھے۔ تو اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے نا، اب کبوتر اڑانے اور تاش کھیلنے میں کیا ہے، کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں جو وقت اللہ کی اطاعت میں لگنا چاہیے تھا وہ فضولیات میں لگ جاتا ہے۔ یہی حال تاش وغیرہ کھیلنے والوں کا، اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ جو لوگ تاش کھیلتے رہتے ہیں یا اس طرح کی کھیلیں کھیلتے رہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خنزیر کو مار کر اس کا گوشت بانٹ رہا۔ اب اس کی شکل جدید آ گئی ہے، اب آپ کو تاش کے پتے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کبڈیاں الا کر گیٹیاں کھیلنے کی، اور وہ جو کھیلا کرتے تھے لوگ، وہ ضرورت نہیں رہی۔ اب ایک چھوٹے سے موبائل میں ساری گیمیں آ گئی ہیں، اور مصیبت آ گئی ہے، بچوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں وہ کھیل 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 کر۔ بزرگ بھی ماشاءاللہ اندھے ہو رہے ہیں اور وہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، وہ بھی خبائث میں آتی ہیں ساری۔ جس کام کا حاصل کچھ نہ ہو اور اس میں وقت کا ضیاع ہو، وہ خبائث میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہماری گیمیں آ گئی ہیں، ایک حد تک 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ بچوں کے لیے اگر کھیل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سارا دن رات اسی پر لگے رہنا، ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے گیم کھیل رہے ہیں، تو یہ خبائث میں آ جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی خباثت ان میں ہم جنس پرستی تھی، جسے مغرب نے تو قانوناً روا کر دیا، بلکہ ہم جنس کی شادیاں بھی قانوناً ہو رہی ہیں، مغرب میں تو جائز ہو گئیں۔ اللہ کریم فرماتے انہم کانوا قوم سوء، بے شک یقیناً، انہا کی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یقیناً یہ بہت برے لوگ، بہت ہی برے لوگ تھے، فاسقین اور بد کردار بھی تھے۔ اب ان بد کرداروں کی بستیوں میں، ان بد کرداروں کے علاقے میں، ان بدکار قوموں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے لوط علیہ السلام کو ادخلناہ فی رحمتنا، اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یعنی جہنم کے باسیوں میں رہتے ہوئے وہ جنت میں بسا کرتے تھے، بد کرداروں میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ تھے۔ انہ من الصالحین، اس لیے کہ وہ اطاعت الہی میں وقت گزارتے تھے، وہ صالح تھے۔ بڑا قیمتی نسخہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ آج تو ہم قومی اعتبار سے پوری قوم پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، پریشانیاں الگ الگ صحیح، لیکن جس کو پوچھو وہ اپنے سے زیادہ پریشان لگتا ہے۔ کسی سے بیماری کی بات کرو کہ میں بیمار ہوں، وہ آگے سے 10 بیماریاں گنواتا ہے۔ کسی سے یہ کہو مجھے فلاں تکلیف ہے، وہ 20 تکلیفیں اپنی گنوا دیتا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے اور کسی کے پاس کوئی اس کا علاج نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یار ساری بستیاں بدکار تھیں اور ان پر ہمہ وقت نحوست برسا کرتی تھی، اللہ کی لعنت برسا کرتی تھی۔ اس میں میرا وہ بندہ جو صالح تھا، جس کا کردار صحیح تھا، جس کا عقیدہ درست، عمل صحیح تھا، جسے میں نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، وہ ان بستیوں میں رہتے ہوئے بھی میری رحمت میں بسا کرتا تھا۔
تو پریشانیوں کا علاج قرآن نے بتا دیا کہ تم اتباع سنت اختیار کر لو، اپنا عقیدہ درست کر لو، اپنا کردار حضور کے اتباع میں کر لو، تو بے شک قوم کی حالت کتنی خراب ہو، لوگوں کے حالات کتنے خراب ہوں، کتنی نحوست میں بستے ہوں، آگ برستی ہو، تم گلشن میں ہی رہو گے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ تو نسخہ یہ ہے کہ خود کو صالحین، صالح عمل کون ہے اور صالح انسان کون ہے، صلاحیت کس میں ہے، صلاحیت کس چیز کا نام ہے، اگر یہ انسانوں پہ چھوڑا جائے تو ہر بندے کا فیصلہ الگ ہے، ہر ایک کے نزدیک صلاحیت کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی تعیین ہے وہ الگ ہے۔ اس کا ایک ہی فیصلہ ہے، ہر وہ بات صالح ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اتباع میں جو کیا جائے وہ صالح ہے۔ تو فرمایا تم دامان رسالت تھام لو بھئی، تو آگ بھی گلزار ہے، آگ ہے تو بھڑکتی رہے، تمہارے لیے تو گلزار کا کام دے گی۔ ونوحن، اسی طرح نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی، 950 سال دعوت اللہ دیتے رہے قوم کو، 950 سال، 950 سال، چند لوگوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، مذاق اڑایا کرتا ہے۔ بابا جی سٹھیا گئے ہیں، بابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہ کسی نے دیکھی نہ سنی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے، کہتے تھے کوئی ہے اگر موت ہے اور اس کے بعد کیا، تو جب مریں گے جائیں گے تو دیکھ لیں گے، ابھی سے اس کو کیوں اپنے اوپر سوار کر لیں۔ کفار کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، ابو جہل اور ابو لہب کے اعتراضات، اگر آپ نوٹ کریں تو آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ آج بھی جو لوگ دین سے بیگانہ ہیں وہی اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ان تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ چونکہ براہ راست ذات نبوی پہ کرتے تھے اور اللہ کریم ان پر غضبناک ہوئے، تو شیطان نے وہ نسخے یاد کیے ہوئے ہیں، ہر عہد کے لوگوں کی زبان سے وہی نکلواتا ہے کہ یہ بھی اسی غضب کا شکار ہو جس کے وہ ہوئے تھے۔ اسے تو دشمنی ہے نا نسل انسانی سے، اس نے تو اپنی دشمنی نبھانی ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بگڑے ہوئے لوگ کہا کرتے، تو آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جی، آگے جائیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، یہاں چور نہیں کرو، ہمیں یہاں بلعزت نہ کرو، جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر 950 سال بعد انہوں نے دعا کی، یا اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، تھک گیا ہوں بولا بولا کے، مذاق اڑاتے ہیں، اب تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اوپر کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں، بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ اب ان کا ایک ہی علاج ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو اب زمین پہ زندہ نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا کفارا فجارا، کافرا فجارا، فاجرا کفارا، میں بول رہا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا اللہ اگر ان میں سے کوئی بھی بچ گیا تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، ذاتی غصے سے نہیں مروا رہے کہ 950 سال میری بات نہیں مانی اور مجھ پر پتھر پھینکی اور میری توہین کی، نہیں فرماتے اس بات کو چھوڑیں، یہ لوگ ان سے ایک بھی بچ گیا لوگوں کو گمراہ تیرے بندوں کو کرے گا، ان کی آگے جو نسل چلی وہ بھی گمراہی کا سبب بنے گی، لوگوں کو تیری بارگاہ سے ہٹانے کا سبب بنیں گے، اس لیے ان میں سے کسی کو زندہ مت چھوڑ۔
لا تذل علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کسی کو سانس لیتا ہوا نہ چھوڑ۔ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے نوح علیہ السلام کی بات قبول کر لی، اور نوح علیہ السلام اور چند اشخاص جو ان کے ماننے والے تھے ان کے سوا ساری انسانیت غرق آب کر دی، اور پھر جو ساتھ بچ گئے تھے نوح علیہ السلام کے ان سے بھی نسل نہیں چلی، پھر آگے صرف نسل نوح علیہ السلام سے چلی اور ان کے بیٹوں کی اولاد ہوئی، اور آگے یہ اب مخلوق جو آپ کو نظر آتی ہے ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں بدکاروں کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 80-82 کے قریب علماء نے تعداد لکھی ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں مرد عورتیں سوار ہوئے، 950 سال کی محنت، لیکن اللہ کی شان دیکھو، اس نے کہا یہ 80 کافی ہیں، باقی سب کو غرق آب کر۔ یار جو غرق ہوئے ان میں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے، بڑے بڑے عمراء بھی ہوں گے، حکمران بھی ہوں گے، جرنیل بھی ہوں گے، ہر شعبے زندگی کے لوگ ہوں گے، اور پھر کوئی ایک شہر، ایک گاؤں، ایک ملک نہیں، ساری انسانیت تہہ آب چلی گئی۔ یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا سارا روئے زمین غرق ہو گیا تھا یا آدھے پر طوفان آیا تھا۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں وہ غرق ہو۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ روئے زمین کا کتنا حصہ آباد تھا، کتنا خالی تھا۔ جہاں انسانی زندگی تھی وہ جگہ غرق آب ہوئی، اور انسان کوئی نہیں بچا سوائے ان کشتی والوں کے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کو اور ان کے تابعین کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کا اتباع کرنے والوں کو، آل دو طرح سے آتا ہے۔ ایک آتا ہے اہل بیت، گھر کے اہل، گھر کے رہنے والے۔ اہل بیت کا اطلاق ان افراد پہ ہوتا ہے جن کا نان و نفقہ اس گھر کے مالک کے ذمہ ہے۔ اس میں بیویاں بھی آ جاتی ہیں، بیٹے بھی آ جاتے ہیں، بہویں بھی آ جاتی ہیں، پوتے پوتیاں بھی آ جاتی ہیں، جو اس گھر کے رہنے میں، جو کسی دوسرے گھر میں رہتے ہوں اور ان کا نان و نفقہ کسی اور کے ذمہ ہو، وہ اہل بیت میں نہیں آتے۔ اس لیے جب یہ آیہ کریمہ جو اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی، مائی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین کو اور خاندان کو بلا کر اپنی چادر کے نیچے اپنے پہلوؤں میں بٹھا کر دعا کی تھی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم فرمایا تم لوگ تو پہلے ہو، یہ دوسرے گھر میں بستے ہیں، یہ علی کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے، اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت جو تو میری اہل بیت کو عطا، اس میں ان کو بھی شامل کر لے۔ جہاں آل کا لفظ آتا ہے وہاں متبعین ہوتے ہیں۔ اغرقنا فرعون وآل فرعون، ہم نے فرعون اور آل فرعون کو، جتنے فرعون کے ماننے والے اس کے تابعدار تھے، سب کو غرق کر۔ جہاں آل کا لفظ آتا ہے وہاں متبعین سارے شامل ہو جاتے۔ جہاں اہل بیت کا لفظ آتا ہے وہاں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس ہستی کی ذمہ داری ہو، نان و نفقہ جن کا اس کے ذمہ۔ تو فرمایا نجیناہ وآلہ، یہاں آل آیا، اہل بیت نہیں ہے۔ آل یا آل وہ ہوتے ہیں جو متبعین ہو۔ فرمایا ہم نے ان کو بھی اور ان کے متبعین کو بھی من الکرب العظیم، ساری قوم کفر پر تھی، انہیں تانے دیتی تھی، ایذائیں پہنچاتی تھی، ہر طرح کی تکلیفیں دیتی تھی، اس سے انہیں بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ کے
مقبول بندوں کو بھی دیکھیے، اللہ کے انبیاء کو دیکھیے، 950 برس وہ برداشت کرتے، اور پھر بددعا اس لیے نہیں کی کہ مجھے تنگ کرتے ہیں، انہیں غرق کر دے۔ فرمایا اللہ یہ اب آگے جو نسلیں چلیں گی ان کو بھی گمراہ کریں گے، کم از کم اگلوں کی عاقبت تو ان سے بچا، انہیں تباہ کر دے کہ آگے گمراہی نہ پھیلائیں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ بظاہر دنیا میں تو بڑا لگتا تھا کہ دوسری طرف حکومت ہے، بادشاہ ہے، فوجیں ہیں، لشکر ہیں، جرنیل ہیں، عمراء ہیں، وزراء ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی ان سب کے مقابلے میں، اس قوم کے مقابلے میں جو ہمارے احکام کا انکار کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء، وہ بہت برے لوگ تھے، یقیناً سوچتے بھی برا تھے، کرتے بھی برا تھے، رات دن برائی میں مصروف تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ یعنی اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی زمین پہ کون بستا ہے کون نہیں بستا، وہ پل بھر میں چاہے تو نئے لوگ پیدا کر دے، نئی مخلوق لے آئے، چاہے تو ساری کائنات کو تباہ کر دے۔ ہم گھر بناتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بارشوں میں ٹپکے نہیں، چھت ایسی ہو، کوئی ایسا انتظام کیا جائے کبھی کہیں زلزلہ آئے تو گر نہ جائے، دیواروں کو ایسی زاویوں پہ رکھا جائے اور اس طرح بنائی جائے اور ان میں اس طرح سریا بھرا جائے، سیمنٹ لگایا جائے۔ دنیا کے ہر کام میں پوری احتیاط ہم کرتے ہیں اس سے نقصان نہ ہو جائے، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ اور میں ان سب نے بھی بڑے بڑے محل بنا رکھے ہوں گے، بڑی بڑی پناہ گاہیں بنا رکھے ہیں، لیکن نافرمان تھے، ہم نے غرق، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت پہلے تباہ کر چکے تھے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی احتیاطیں نہ کی جائیں، ضرور کی جائیں، لباس میں، غذا میں، مکان میں، کاروبار میں، بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کے نبی نے سارے طریقے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی جائے، لیکن آخرت کی احتیاط دنیا سے زیادہ کی جائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، صرف دنیا کا کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی احتیاط کریں، حلال کمائیں، جائز کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن اس کے ساتھ آخرت کی فکر دنیا سے کم از کم زیادہ کی جانی چاہیے۔ انہم کانوا قوم سوء، یہ یقیناً بہت برے بد کردار لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو ڈبو دیا، سب کو غرق کر دیا، سب کو تباہ کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين۔ فرمایا ہمارے انعامات کی کیا حد ہے، دیکھو تو صحیح، ہم نے دنیا میں بھی اپنے بندوں کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس سلطنت بھی تھی، ریاست بھی تھی، بادشاہ بھی تھے اور میرے نبی بھی تھے۔ ان کو بیٹا عطا فرمایا سلیمان علیہ السلام، وہ بادشاہ بھی عظیم الشان ہوئے اور نبی بھی تھے۔ ان کے محلات اور ان کی عبادت گاہیں اور ان کی تعمیر اور ان کے طور طریقے تو مانے ہوئے دنیا کے ایسے شہنشاہ تھے جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی تھی، اور پھر وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ ایک واقعہ سنائیں تمہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں ایک مزے کا واقعہ سنائیں سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا۔ جب ایک شخص کی کھیتی دوسرے شخص کی بکریاں چر گئیں اور وہ مقدمہ آیا داؤد علیہ السلام کی،
مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کھیتی کی جو بکریوں نے چر لی اس کی قیمت اتنی بنتی تھی جتنے کی وہ بکریاں تھیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے شہادتیں لے کر فیصلہ کر دیا کہ اس کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنے کی یہ بکریاں، یہ لہذا یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی، اور یہ عین انصاف تھا اور قانون کا فیصلہ تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کُنَّا لِحُکْمِہِمْ شاہدین، ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، ہمارے روبرو ہو رہا تھا، ان کے فیصلے کے گواہ ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے قانون کے مطابق انصاف کیا، درست فیصلہ کیا، ہم اس کے گواہ ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، لیکن ہم نے، داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے اور وہ والد تھے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے فرزند تھے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک اور بات سمجھا، وہ بھی صحیح تھا، درست تھا، وہ قانونی فیصلہ تھا، ہم نے اس میں ایک گنجائش رکھی۔ اللہ کریم کے قانون میں یہ گنجائش ہے کہ جو دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اگر وہ قانونی فیصلہ ہو جائے تو الحمدللہ، لیکن صلح ہو جائے تو اس سے بہتر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے یقیناً فیصلہ ایک کے حق میں ایک فریق کے خلاف ہوتا ہے تو قانون ہے، دوسرے کو ماننا پڑتا ہے، وہ تسلیم کر لیتا ہے، دل سے خوش نہیں ہوتا۔ جو فیصلہ باہمی رضامندی سے ہو جائے وہ اتنا بہتر ہے کہ اس سے دونوں فریق خوش ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم جن کا عدل اللہ کی مہربانی سے مثالی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قانون کا فیصلہ حق، درست، اللہ اس پر نیک اجر دیتا ہے، لیکن دو فریقوں میں سے ایک کا دل خوش نہیں ہوتا، وہ قبول کر لیتا ہے، دل راضی نہیں ہوتا، لیکن اگر باہمی رضامندی سے فیصلہ ہو جائے تو دونوں فریق خوش ہو جائے۔ اب اللہ کریم کو یہ قانون عطا کرنا تھا، فرمایا میرے نبی نے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا، میں اس فیصلے کا گواہ ہوں۔ وَقُلْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ان کے حکم اور ان کے فیصلے کے ہم خود گواہ ہیں۔ لیکن ایک اور مزیدار راستہ ہم نے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب فیصلہ ہو گیا، بکریاں اس کو مل گئیں، تو انہوں نے عرض کی کہ وہ ابا گرامی، ابا حضور، ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بات میں نے ان کے دل میں ڈال دی۔ وہ کیا؟ فرمایا کھیتی تو پھر بھی ہو سکتی ہے، تو بکریاں تو آپ نے کھیتی جس کا نقصان ہوا اس سے دے دی، لیکن اگر آپ کھیتی اس کو دے دیں جس کی بکریاں تھیں اور وہ 2 مہینے 3 مہینے محنت کرے، اس کھیتی کو بیجے، پانی دے، اسے ہل شل چلا کے ہموار کر کے پھر سے فصل اگائے اور ویسی فصل تیار کر دے جیسی اس کے پہلے تھی، تو اس کا نقصان تو پورا ہو گیا، تو بکریوں سے لوٹا دی جائیں۔ تو بڑے خوش ہوئے، نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ جو مدعی اور مدعا علیہ تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے، نے کہا بات تو یہ صحیح ہے، اتنا عرصہ میں بکریوں کا دودھ پیوں گا، اس بکریوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور یہ میری کھیتی تیار کر دی، جب کھیتی تیار ہو گئی تو اپنی بکریاں لے جائے، مجھے کھیتی دے جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم بھی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قانون کا فیصلہ حق ہے، لیکن ایک فریق کا دل راضی نہیں ہوتا، اور جو باہمی رضامندی سے فیصلے ہوتے ہیں اس کی گنجائش اللہ نے خون ناحق اور قتل تک میں رکھی ہے۔ اس لیے رکھی ہے کہ جب صلح ہوتی ہے، رضامندی ہوتی ہے، خون بہا دے دیا جاتا ہے تو دونوں فریق کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آگے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ قانون کا فیصلہ ہوتا ہے، قاتل کو سزا موت بھی ہو جائے تو مقتول کے ورثاء کے دل میں دشمنی کی آگ رہتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی وہ پھر کسی کے قتل کا ارتکاب کر دے۔ تو فرمایا ہم نے قانون کے مقابلے میں کرم کی بھی ایک بات رکھ دی ہے، کرم کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، صلح کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں کہ اسے
تو ہم نے فہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وہ بات سمجھا دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ان سب انبیاء کو ہم نے نبوت، حکمت، دانائی بھی دی تھی اور علوم کے خزانے بھی بخشے تھے۔ اور خیر داؤد علیہ السلام کی تو کیا بات ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے، اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، جب وہ ذکر کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے۔ اور یہاں کوشش کی گئی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے تراجم میں، تفاسیر میں، کہ وہ پہاڑ زبان حال سے ذکر کیا کرتے تھے، پرندے ابزان حال۔ وہ زبان حال سے تو ہر شے ہمہ وقت ذکر کر رہی ہے، پھر اس میں داؤد علیہ السلام کی تخصیص کہاں سے آ گئی؟ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات پوری میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات پوری میں جو چیز اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ رہتی نہیں ہے۔ دریا ذکر چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، پہاڑ چھوڑ دے گر جاتا ہے، سورج چھوڑ دے تو اندھا ہو جائے جھڑ جائے، چاند چھوڑ دے تو تاریک ہو جائے، ہوا چھوڑ دے تو رک جائے۔ فرمایا اِن مِّن شَيْءٍ، ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو وجود ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ تو ذکر تو ہر شے ہر وقت کرتی ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ ان کی تخصیص یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی پرندے بھی زبان کال سے بول کر ان کے ساتھ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پرندے بھی زبان کال سے بول کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے اور پہاڑ ذکر کر رہے ہیں اور دریا ذکر، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم کرنے والے ہیں بے وقوف، جو ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تمہاری عقل کی بات نہیں ہے، یہ ہماری قدرت کی بات۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم کرنے والے تھے، جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری عقل کی بات نہیں ہے کہ پہاڑ کیسے اللہ اللہ کرتے تھے، پرندے کیسے کرتے تھے۔ فرمایا یہ ہم کنا فاعلین، یہ ہم کرنے والے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے بطفیل انبیاء ان کے متبعین کو بھی یہ قوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بے شمار روایات ملتی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اب تک مکہ مکرمہ کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو قبل نبوت بھی مجھ پر سلام کیا کرتے، میں ان درختوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں جو مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ تو شجر و حجر بھی اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، اپنی ان کی ایک شب ہجرت۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی طرف جب حضور متوجہ کہ اس سے گزر جائیں گے تو اس نے پناہ میں اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ایذا ہوگی، مشرکین آپ کے پیچھے ہیں، مجھے اس غضب سے بچا لیجئے کہ کہیں مجھ پر آپ پر کوئی تکلیف آئے، آپ مجھ پر نہ آئیے۔ دوسرے نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ مجھ پر قدم تو رکھیں، آپ ادھر سے آئیے۔ اب یہ باتیں پہاڑ کاری رہے ہیں، ساری روایات میں ملتی ہیں، حضور اس کی طرف سے تشریف لے گئے۔ ایسے اہل اللہ ملتے ہیں ان کے اذکار میں، تذکرے میں، جو جڑی بوٹیوں سے باتیں کرتے تھے کہ بھئی تمہاری تاثیر کیا ہے، تم کس مرض کی دوا ہو۔ ایسے اتباع گزرے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے بات کر لیتے تھے کہ اے تم جو کھڑی ہو تم کس مرض کی دوا ہو، کیسے استعمال کیا جائے تم۔
ایسے بھی گزرے ہیں. میں حضرت جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو قاضی ثناء اللہ مرحوم قاضی صاحب بھی تھے. تو ایک ذمہ دار کی بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ فوت ہو گیا، اس کی اطلاع. حضرت نے فرمایا نیک آدمی تھا. تو قاضی صاحب کہنے لگے حضرت وہ نماز روزہ تو کرتا نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں نیک تھا. حضرت نے فرمایا بااثر تھا، دولت مند تھا، طاقتور تھا اور برائی نہیں کرتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا. تو قاضی صاحب وہ دور گیا جب کوئی نیکی کرتا تھا نیک کہلاتا تھا، اب جو برائی نہ کرے ہم اسے نیک کہتے ہیں. حضرت نے جواب یہ دیا کہ بااثر آدمی تھا، لوگوں کو ایذا دینے کی طاقت رکھتا تھا لیکن نہیں دیتا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا. تو قاضی صاحب وہ دور گیا جب لوگ نیکی کر کے نیک کہلاتے تھے، اب تو جو برائی نہ کرے ہم اس کو نیک کہتے ہیں. تو حضرت تو کسی اپنے مسئلے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو قاضی صاحب مجھے بتانے لگے کہ اس کی بیٹھک میں نے ایک کچھ وقت گزارا تھا وہاں. مجھے حضرت نے بھیجا تھا، میں گیا تو وہاں مجھے بیٹھنا پڑا. تو وہ بیٹھک کی جو لکڑیاں تھیں چھت میں چڑھی، وہ مجھے کہنے لگیں قاضی جی وہ بھی لکڑیاں ہیں جو مسجدوں میں چڑھی ہوئی ہیں اور رات دن اللہ اللہ ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے اور مزے کر رہی. ایک ہم ہیں کہ یہاں ذمہ داروں کی بیٹھک میں ہیں اور رات دن بدکاری کے نظارے دیکھتی. تو کہتے ہیں میں نے ان لکڑیوں سے بھی کہا تھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ بندہ تو اچھا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے حضرت جی کی بات کو آگے بڑھایا کہ مجھے یہ تجربہ ہوا تھا. تو وہ لکڑیاں کہنے لگی نہیں وہ خود تو ایسا نہیں ہے، اس کے بھتیجے بھانجے بڑے بدماش ہیں، وہ یہاں عورتیں لے آتے ہیں اور بدکاری کرتے ہیں. تو بھئی ایسے لوگ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں جن سے پتھر بھی باتیں کرتے تھے، لکڑیاں بھی باتیں کرتی تھیں. اگر اولیاء اللہ سے ہو سکتی ہے تو نبی کے ساتھ پہاڑ ذکر کرتے تھے تو اس میں کیا تعجب. اور فرمایا کننا فاعلین، یہ کرنے والے تو ہم ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں
پھر رقم کر جائیں گے۔